سب سے پہلی چیز جو اللہ جل مجدہ نے ان آیات مقدسہ کے اندر ہمیں بتائی وہ یہ کہ ایمان لانے والے ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک معاملہ زیر بحث آیا، اسے بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جو کافر ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ولی اور حمایتی اور مددگار ہوتے ہیں، اور اس معاملے کو پیش نظر رکھتے ہوئے آخر میں فرمایا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین پر فتنہ بپا ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ اب چونکہ اس سارے مضمون کو سمجھنے میں عامت المسلمین کے لیے تھوڑی سی دشواری ہے، اس لیے میں نے عنوان پہلے آپ کے سامنے رکھا اور اب گفتگو بعد میں کروں گا تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ دوستان محترم، چونکہ ان آیات کا نزول جس وقت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی۔ اس وقت جو انکار کرنے والے تھے وہ کم و بیش تمام کے تمام مشرکین تھے، اور نہ صرف مشرکین تھے بلکہ مومنین کے عزیز و اقارب تھے، رشتہ دار تھے، کسی کے ماں باپ تھے، کسی کے بہن بھائی تھے، کسی کے بیوی بچے تھے، الغرض ہر طرح کی رشتہ داری مشرکین اور مومنین کے اندر موجود تھی۔ تو اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ یاد رکھو، مومن صرف مومن کا ولی ہو سکتا ہے، مومن صرف مومن کا حمایتی اور مددگار ہو سکتا ہے، مشرک کا نہیں۔ مشرک کا ولی اور حمایتی ہے۔ تمہارا ان لوگوں سے کسی قسم کا ولایت کا تعلق نہیں جو مشرک ہیں، خواہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں، خواہ وہ بہن بھائی ہیں، خواہ وہ عزیز و اقارب ہیں۔ اب اسی طرح بتا دیا کہ جب وہ تمہارے مقابلے میں ایک دوسرے کے حمایتی ہیں اور ان کے مذاہب بھی مختلف ہیں، انکار کرنے والوں کے بے شمار مذاہب ہو سکتے ہیں، تو اگر وہ بے شمار مذاہب والے لوگ ایک دوسرے کے ولی اور حمایتی اور مددگار بنے ہوئے ہیں محض تمہارے خلاف، سب ایک ہیں، سب ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، مذاہب کے اختلاف کے باوجود، تو تم ایک دین پر ہو، تمہارا ایک دین ہے، تمہیں بدرجہ اتم ایک دوسرے کا ولی، ایک دوسرے کا حمایتی اور مددگار ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔
آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں، ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔